وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، یعنی قرآن مجید اس تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے سب سے پہلے تم ہی منکر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ڈرو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ عقائد، اخبار انبیاء اور احوال آخرت تمام الہامی کتابوں میں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، فرق ہوتا ہے تو صرف بعض احکام میں جو احوال و ظروف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کے پہلے منکر تم ہی نہ بن جاؤ۔ امی اہل عرب اور تمہاری اولاد تو تمہاری ہی روش پر چلیں گے، اس طرح سب کے گناہ کا حصہ تم پر بھی ہوگا۔ اور حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، دوسرے وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی، تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صالح سے کہا، ہم نے یہ حدیث تمہیں مفت بتا دی، جبکہ لوگ اس سے کم درجے کی حدیث کے لیے مدینہ جایا کرتے تھے۔